بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ جب بغداد مسلمانوں کا بڑا مرکز تھا تو انگریزوں نے ایک مرتبہ ایک بندے کو بھیجا کہ مسلمان معاشرے میں جاؤ اور ان کی زندگی کو قریب سے دیکھو اور یہ دیکھو کہ ان کے اندر وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے اس وقت یہ پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں۔ تو وہ بندہ آیا بغداد میں، اسے بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے سوچا کیوں نہ میں پہلے ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا لوں۔ چنانچہ وہ ایک ہوٹل پہ گیا اور اس نے کھانے کا آرڈر دیا۔ جب وہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ ساتھ والی جگہ پر ایک اور آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور وہ بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ بندہ کھانا کھا کے چلا گیا۔ جب اس بندے نے جو باہر سے آیا تھا جائزہ لینے کے لیے کھانا کھایا تو یہ کاؤنٹر پہ آیا کہ میں اپنے کھانے کے پیسے ادا کر دوں۔ تو کاؤنٹر والے بندے کو کہا بھائی مجھے اتنے پیسے ہیں میں ادا کروں۔ اس نے اپنا ریکارڈ دیکھا، کہنے لگا جی کہ آپ کے کھانے کے پیسے تو ادا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے تو نہیں دیے، کیسے ادا ہو گئے؟ تو کاؤنٹر والے بندے نے بتایا کہ آپ کے قریب ایک اور بندہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، جب وہ اپنے کھانے کے پیسے ادا کرنے کے لیے آیا مجھے کہنے لگا کہ یہ تو ہیں میرے کھانے کے پیسے، اور وہ جو فلاں بندہ ہے نا مجھے نوارد نظر آتا ہے، مسافر نظر آتا ہے، لگتا ہے یہ کہیں باہر سے آیا ہے، تو اگر یہ باہر سے آیا ہے تو یہ ہمارا مہمان ہے، میں اس کو تو نہیں بتانا چاہتا لیکن اس کے کھانے کے پیسے میں ادا کر کے چلا جاتا ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اچھا یہ مسلمان اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں دوسرے کے کہ اس کو بتاتے بھی نہیں کہ وہ تعریف نہ کرے، اور اس کے پیسے ادا کر کے وہ چلے گئے۔ اس نے سوچا چلو میں ذرا آگے جاتا ہوں اور مزید معلومات کرتا ہوں۔ ایک دکان پر اس نے کوئی چیز خریدنی تھی، چنانچہ وہ دکاندار کے پاس گیا اور اس کو کہا بھائی فرض کرو مجھے ایک بیٹری چاہیے، مجھے بیٹری دے دو، کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا جی قیمت ہے 100 روپیہ۔ اچھا بھائی ایک بیٹری دے دو۔ تو دکاندار نے بیٹری نکال کر دینے کی بجائے اس کو کہا کہ جی آپ میری ایک بات اگر سن لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ کیا بات سنانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ جو سامنے والا دکاندار ہے نا، آپ اس کے پاس چلے جائیں، آپ کو یہی بیٹری 100 روپے میں وہاں سے مل جائے گی تو وہاں سے خرید لیں، مجھ سے نہ خریدیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ آدمی سامنے والی دکان پر گیا، بیٹری مانگی تو 100 روپے میں اس کو ہو بہو وہی بیٹری ملی، مگر اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ دکاندار تو اپنی چیز بیچنا زیادہ پسند کرتا ہے، وہ پہلے دکاندار نے خود چیز کیوں نہیں دی، مجھے اگلے کے پاس کیوں بھیجا؟ تو وہ تو گیا ہی تھا اسٹڈی کرنے کے لیے، وہ لوٹ کے پہلے دکاندار کے پاس واپس آیا، بھئی آپ کے پاس مال تھا نہیں یا آپ بیچنا نہیں چاہتے تھے تب آپ نے مجھے دوسرے کے پاس بھیج دیا؟ تو دکاندار نے جواب دیا بھئی میرے پاس بیٹریاں تو بہت ساری پڑی ہیں، میں اگر چاہتا تو میں اپنی بیٹری بیچ سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج میرے پاس بہت سارے کسٹمر آئے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اتنا پروفٹ ہو گیا کہ میرے بیوی بچوں کے آج کے کھانے کا گزارا ہو جائے گا۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے اس دکاندار بھائی کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، تو میرے دل میں خیال آیا آپ اس سے چیز خرید لیں، اس کو بھی پروفٹ ہوگا اور اس کے بیوی بچوں کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دکاندار جو بازار میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا خیر خائی کا معاملہ کرتے ہیں کہ ایک دکاندار دوسرے کے پاس اپنے کسٹمر کو بھیجتا ہے۔ یہ وہ خیر خائی کا جذبہ تھا جو ہمارے اسلاف کے اندر تھا، اور وہ
بہترین زندگی گزارتے تھے.